27 یہ پڑھ لیا 25 ہے؟ میرا تو خیال نہیں پڑھا، تکرار ہی نہیں کرتے، ان کو سبق کا ہی نہیں پتہ۔ 18 سے نہیں، 18 میں نے پڑھ لیا تھا، اس دن آپ غیر حاضر تھے۔ ہے آپ غیر حاضر تھے جی، آپ کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا تھا، ہمیں پتہ ہے۔ موٹر سائیکل خراب ہو جائے، جو مرضی خراب ہو جائے، پہنچنا چاہیے۔ العذر اقبح من الذنب، کہیں رکھ کے کسی کریم پہ کسی پہ آ جاتے، غیر حاضری تو نہ ہوتی۔ اس دن میں نے بہت زبردست بیان کیا، اب آپ لوگوں کو کسی طرح ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ بہت عشق رسول، اتباع رسول پر بیان کیا تھا، اسپیشل کیا تھا کہ نہیں؟ لائیو چلتا ہے، لائیو جاتا ہے، لیکن جو یہاں حاضر ہیں ان کے لیے لائیو دیکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ گھر لائیو ہی بیٹھے دیکھتے رہے۔ لائیو بھی جا رہا ہے یہ، لیکن آپ کو تو حاضر ہونا چاہیے نا، لائیو پہ بات نہیں بنے گی۔ لائیو میں سوال جواب نہیں کر سکتے، اصلاح نہیں کر سکتا لائیو میں۔ وہ تو کوئی جو نئی کورس کر رہا ہے، لوگوں کو شوق ہے تو ان کے لیے لائیو، آپ لوگوں کے لیے لائیو نہیں۔ 5ویں نمبر سے کرنا ہے، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی نا تمام، میں بھی ابھی نا تمام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا ہونے سے سکون دل ملتا ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا تھا۔ کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، ایک ایک چیز اللہ کی رضا۔ صحابہ کرام بھی رضا الہی میں فنا تھے، اس لیے انہیں کامل رضا الہی کی ڈگری ملی تھی۔ تابعین، تبع تابعین کا بھی تو راہ امتیاز رضا الہی کا کامل اصول تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنے مشائخ کی صحبت میں بڑے بڑے مجاہدے کر کے رضا الہی کو حاصل کیا۔ قیامت تک اولیاء اللہ بھی رضا الہی کو ہی مقصود، مطلوب اور محبوب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اب یہ رضا الہی جو کہ مقصود، مطلوب، محبوب ہے، اگر بندہ غیر اللہ سے ڈرنا شروع کر دے تو اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں کہ ہائے فلانا یہ نہ کہہ دے، فلاں یہ نہ کہہ دے، فلاں یہ نہ کہہ دے، بس پھر بندے کے دماغ میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، پھر غیر اللہ ہوتا ہے، غیر اللہ کے بت ہیں کہ جی فلاں یہ نہ کہہ دے، فلاں وہ نہ کہہ دے۔ حتیٰ کہ امام مقتدیوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مقتدی یہ نہ کہہ دیں، وہ نہ کہہ دیں، فلاں نہ کہہ دیں۔ حالانکہ مقتدیوں کو جہل ہے، عالم سے ڈرنا چاہیے، لیکن وہ نوکری کا ایسا چکر ہے کہ وہ بیچارے ایمان۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گو نہ گو، بندے کا ایمان مر جاتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا اور خیر ہی ہوگا۔ مشکل مصیبت آئے گی، صبر کریں گے پھر بھی جنتی ہیں۔ اگر کوئی سہولت آسانی مل گئی اس پر شکر کریں گے پھر بھی جنتی۔ بھئی ایک طرح بیٹھا کرو، پھر میں ادھر منہ کرتا ہوں تو یہ لوگ محروم رہ جاتے، آپ اٹھ کے سب ادھر آئے، اور اب دوبارہ نہ مجھے کہنا پڑے روز، تاکہ ایک طرف میری توجہ ہو۔ ادھر کروں گا تو یہ بیٹھے کیا کریں گے، قریب ہو جاؤ، ادھر کو تھوڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ آگے کون؟
تاکہ مجھے زور سے نہ بولنا پڑے. تھوڑا آپ اپنا سسٹم. تو اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے راضی رہیں. آپ اللہ سے راضی رہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنی سستی، غفلت، گناہ کر کے بھی کہیں جی اللہ راضی ہو جائے. آپ بندے ہیں، آپ اللہ سے راضی رہ کے دکھائیں تو اللہ آپ سے راضی ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. بندے کو اطمینان نفس حاصل ہو جاتا ہے جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے. نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اس کو. یہ آیت بتا رہی ہے راضیۃ مرضیہ کہ تم پہلے اللہ سے راضی ہو جاؤ تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے. اب یہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا نہیں آتا، بس یہاں گڑبڑ ہے. کوئی آپ کے مزاج کے خلاف کام ہو گیا، کوئی مخالف ہو گیا، بس وہیں جنگ شروع ہو جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی، فساد شروع ہو جائے گا. تو آپ اللہ سے راضی رہنا سیکھیں تب اللہ آپ سے راضی ہوگا. اگر آپ بندے ہو کہ اللہ سے راضی نہیں ہوتے تو وہ اللہ الصمد ہو کہ آپ سے کیسے راضی ہوگا؟ وہ تو اللہ الصمد ہے. فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ورضوان من اللہ اکبر. مولانا عارف صاحب، ہم ایک ایک منٹ اپنے شیخ کی صحبت کا انتظار کرتے تھے. ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں. یہ تو ٹھیک نہیں. بندہ 10-15 منٹ بیٹھ کے انتظار کرے شیخ کا تو اس کو پھر زیادہ فائدہ ہوگا کہ اس نے انتظار کیا، مراقبہ کیا. کہ جائے کہ کلاس شروع ہو گئی، آپ ادھر دکان پہ گھوم رہے ہیں، کبھی کدھر گھوم رہے ہیں، کبھی کدھر. بھوک ہمیں بھی لگتی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ٹائم کی پابندی کریں، اس سے پہلے ہی آ جائیں کلاس میں. اس سے بندے کا مزاج درست ہوتا ہے، اس کو وقت کی پابندی کا احساس ہوتا ہے اور اپنے اوقات کی پابندی کا احساس ہوتا ہے. تو یہ اللہ کو راضی کرنا یہ آسان ہے، لیکن اللہ سے راضی رہنا مشکل ہے. اللہ کو راضی کرنا آسان ہے لیکن خود اللہ سے راضی رہنا مشکل ہے. تو لوگ اللہ سے راضی نہیں رہتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑی چیز ہے وہی چیز سب سے بڑی سکون مہیا کرنے والی حقیقت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے انبیاء کرام تمام دنیا کی مخالفت قبول کر لیتے تھے. رضا الہی کی خاطر ہی صحابہ کرام نے کیسر و کسریٰ کی سپر طاقتوں سے ٹکر لی اور انہیں رضا الہی کی طاقت سے پاش پاش کر دیا. رب راضی تے سب راضی. رب راضی کر لو تو سب راضی ہو جائیں گے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کہ یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اس کو توحید کہتے ہیں کہ الحب للہ والبغض للہ، من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توحید ہے کہ اپنی دوستی دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی غرض مرض نہ ہو دل میں. تو توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اگر آج مسلمان بھی رضا الہی کے حصول کو سب سے بڑی آرزو اور تمنا بنا لیں اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں
تو آج کی بھی سپر طاقتیں ان کی رضا الہی کے مشن کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کہ ابراہیم والا ایمان لے کے آؤ، تمہارے ارد گرد جو مخالفین ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ کے زمانے کے مخالف بادشاہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ہم خانے وال میں تھے تو ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ یہ ساری نیٹو طاقتوں نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، تو حضرت نے یہ شعر پڑھا، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو 10 سال امتحان ہوتا رہا، لیکن جو دیوانے اللہ کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے انہوں نے سپر ایٹمی طاقتوں کا سر جھکا دیا۔ اب کہتے ہیں ہم سے سلو کر لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو اتنے بڑے بڑے کام کرتی ہے، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا اللہ کی طاقت۔ تو ایمان کی طاقت بڑی طاقت ہے، ایٹم بم سے بھی بڑی طاقت ہے ایمان کی طاقت، جو اللہ کے نام پہ جان مال وقت ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے بے چین ہو جائے تو آپ کو اللہ ایمان کے کمالات نصیب فرما دے۔ ایمان ہی نہیں، ایمان کے کمالات نصیب فرما دے، کہ اپنا جسم جان عزت آبرو مال پیسہ، یا اللہ یہ سب تیری دی ہوئی چیزیں ہیں، تیرے نام پہ قربان ہیں، یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو پھر بات بنے گی۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے۔ جانانا کہتے ہیں محبوب کو، یہاں اللہ مراد ہے، کہ اللہ کی مرضی سامنے ہونی چاہیے، دنیا کا کیا ہے۔ آج اگر کوئی بھی مسلمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے گا، تجربہ کر کے دیکھیے تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ پرسکون انسان بن جائے گا۔ یہ عاجز اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے مزے اسی دنیا سے ہی چکھانا شروع کر دے گا۔ یہ ایک دو انسانوں کا تجربہ نہیں ہے، بلکہ لاکھوں مشائخ اور محبت الہی کا تجربہ رکھنے والوں کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، کہ جو مشکل میں مصیبت میں خوشی میں غمی میں حتیٰ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی پہلی قسط اسی دنیا میں ہی سکون دل کی شکل میں انہیں عطا کر دی۔ یہیں بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد پڑھیں، رات کو عبادت کریں، دعائیں مانگیں، نمازیں پڑھیں، ذکر فکر کریں اور اللہ سارا ہی ادھار کر دے۔ تو سکون والی زندگی یہ جنت کی پہلی قسط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نقد کام کریں اور اللہ سارے ہی ادھار کر دے، آپ کو کوئی نقد نہ دے، تو یہ نقد ہے۔ یہیں بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں، کہ تو دیکھ نہیں سکتا ورنہ دیکھنے والوں کو ادھر ہی نظر آ رہا ہے۔ کبھی نبی کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی جنت کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو ادھر پھر رہے نا، اس کو ادھر آ کے بیٹھے، جو فالتو پھر رہے ہیں نا، ہے یہیں بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں۔ تو اللہ کی
رضا پہ راضی رہنا، اللہ سے ہر وقت راضی رہنا، یہ بھی اس پرسکون زندگی کا بہت بڑا گر ہے۔ چھٹا، توبہ کی کثرت سے بھی سکون دل ملتا ہے۔ گناہ ہو گیا، توبہ توبہ توبہ، صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے، با اثر ہے یا بے اثر تو جان، اپنے کرنے کا کام توبہ ہے۔ اگر کسی کافر نے سکون دل حاصل کرنا ہے تو وہ دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو دل سکون سے بھر جائے گا، اور اگر کوئی پریشان مسلمان ہے تو وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کر لے تو اسے سکون دل نصیب ہو جائے گا۔ اگر باوضو رہنے کی کوشش کرے اور استغفار کی کثرت کرے تو خود اللہ رب العزت اس سے محبت کریں گے۔ ماشاءاللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ استغفار کرنے والوں سے خود محبت کرتے ہیں اور باوضو رہنے والے، پاک صاف رہنے والوں سے بھی خود محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھ لو، یہ آیت ہے، نص سری موجود ہے کہ بندہ کثرت سے توبہ استغفار کرے اور باوضو رہنے کی کوشش کرے اور پھر مسجد میں رہیں تو 3 نور جمع ہو جائیں گے، وضو، توبہ اور مسجد کا ماحول۔ تو اکثر ہم لوگ، آپ لوگ مسجد میں ہی رہتے ہیں، لیکن دل کیونکہ مسجد میں لگتا نہیں ہے اس لیے وہ انوار و تجلیات نہیں ملتی۔ دل حجرے میں لگتا ہے، جی حجرے میں آ جائے، وہاں فضول باتیں بڑی آسانی سے ہوں گی، لا یعنی باتیں، گپ لگائیں گے وہاں بیٹھ کے، کہے بھی لگا سکتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں حجرے میں آ جاؤ، حجرے میں آ جاؤ۔ بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں تو یہاں زیادہ تجلیات و برکات ہوں گی۔ تو توبہ کی کثرت، لوگ کہتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی، توبہ کا بار بار ٹوٹنا توبہ کے بالکل چھوٹنے سے بہتر ہے۔ شیطان نے بھی توبہ چھوڑ دیا تو شیطان بن گیا، آپ سے بھی توبہ چھڑوا کے وہ آپ کو اپنا پیٹی بھائی بنائے گا کہ میرے جیسے بن جاؤ۔ بھئی انسان اور شیطان میں یہی فرق ہے نا، ہم توبہ کر لیتے ہیں، وہ توبہ نہیں کر رہا۔ کوئی بزرگ بڑے رحم دل تھے تو شیطان آیا، جی میرا بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے رجوع اللہ کیا، اللہ کہ یا اللہ یہ توبہ کرنا، یہ کہتا ہے کہ میرا کچھ ہو سکتا ہے۔ کہا اچھا چلیں آدم کی قبر کو سجدہ کرنا، انہوں نے کہا ہم سامنے نہیں کیا تو اس کو کیوں کروں؟ کہا دیکھ لو پھر ابھی تک اکڑا ہوا ہے، ابھی تک متکبر ہے، یہ خبیث نہیں ماننے والا۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا بھی تکبر ہوتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر نے کافر بنا دیا، پہلے تو کافر نہیں تھا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک تلوار ہوتی ہے، میزائل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسلحے، اور سب سے بڑا خطرناک ہتھیار کیا ہے؟ ایٹم بم۔ تو فرمائے عجب و تکبر بھی ایٹمی گناہ ہے، جیسے ایٹم بم تباہی پھیرتا ہے اسی طرح عجب و تکبر بھی بندے کے ایمان کی تباہی پھیر دیتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ منہ سے بڑے بول بولے، اور عجب یہ ہے کہ دل میں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنا شروع کر دیں۔ تو عجب و تکبر ایٹم بم کی طرح تباہی پھیرتا ہے، جیسے ایٹم بم تباہی پھیر دیتا ہے نا، اسی طرح عجب و تکبر بندے کی ایمان کی تباہی پھیر دیتا ہے۔ یہ ہمارے حضرت کا قول ہے کہ عجب و تکبر بندے کے ایمان کو ایٹم بم کی طرح تباہ کر دیتا ہے، کچھ بچے گا پھر؟ تو یہ عجب و تکبر بہت خطرناک ہے۔ عوام میں تکبر ہوتا ہے، علماء میں عجب ہوتا ہے، کسی علم کی وجہ سے، کسی اور خوبی کی وجہ سے عجب آ جاتا ہے دل میں کہ جی میں نے تہجد پڑھ لی، میں تو عالم ہوں اور دوسرے عالم نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کچھ پوچھیں تو عالم کا علم بیچارے کا سطحی سا ہوتا ہے، تھوڑا سا علم ہوتا ہے۔ تو عوام میں تکبر ہوتا ہے، علماء میں عجب ہوتا ہے۔ یہ تکبر کا چھوٹا بھائی ہے عجب،
جس کو حدیث میں کیا کہا؟ ایجاب النفس، نفس کے اندر ایجاب آ جانا کہ بھی میں بھی کچھ ہوں، کچھ نہیں ہے آپ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے اچھے عمل کیے، عاجزی انکساری اختیار کی، یہ جنتی۔ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، عاجزی انکساری، یہ بندے کو بندہ بناتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ لکھا کرو، لکھا کرو۔ مختلف موقع کے اوپر اللہ دل میں مختلف باتیں ڈالتا ہے۔ اپنی موٹی سی ڈائری ہونی چاہیے، اس کے اوپر تمام علوم و معارف لکھنے چاہیے۔ کل یوم ہوا فی شان، جیسے اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، جو اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے اوپر بھی نئی نئی تجلیات آتی ہیں اور نئے نئے علوم و معارف آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت کے صدقے، تو اس کو لکھنا چاہیے۔ تو یہ ہے، پہلے سے سوچنا چاہیے نا، کب عقل آئے گی؟ آئی جنج توینو کڑی دے کن، ہاں تو بھائی یہ توبہ بہت ضروری ہے، اور توبہ پہ توبہ، توبہ پہ توبہ، توبہ پہ توبہ کرتے رہے۔ اور کس سے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو۔ تو نافرمانیوں سے توبہ، لا یعنی سے توبہ، دل کی غفلت پہ توبہ، اتباع سنت میں کمی پہ توبہ، عشق الہی کی کمی پہ توبہ، حتیٰ کہ نیکی کے اوپر توبہ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا نیکی کا کام کر کے بھی توبہ کریں کہ جو اخلاص میں کمی ہے اس پہ توبہ کر رہا ہوں، جو اتباع سنت کے خلاف کام کیا اس پہ توبہ کر رہا ہوں۔ ہم تو صرف گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے نئی چیزیں بتائی ہیں نا، بس آپ نماز پڑھ کے سلام پھیرے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سنت ہے نا، تو آپ نے گناہ کیا نماز پڑھ کے، کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ کہ اخلاص کی کمی کے اوپر، حضوری کی، خشوع و خضوع کی کمی کے اوپر، تعدیل ارکان صحیح نہیں ادا کیے، اس کے اوپر استغفار کر رہا ہوں۔ پتہ بھی نہیں کس چیز پہ استغفار کر رہے ہیں بھائی، تعدیل ارکان، خشوع و خضوع میں کمی، اخلاص میں کمی اور رجوع اللہ میں کمی، ان ساری چیزوں کے اوپر استغفار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لکھا کر، پوائنٹ بنا بنا کے لکھتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ پوائنٹ، اور پھر اوپر موضوع بھی لکھ لیتا ہے۔ اتنی جگہ کھلی ہونی چاہیے، اوپر موضوع بھی لکھ لے کہ جب دوبارہ دہرائیں تو صرف موضوع کو بندہ پڑھتا جائے تو ذہن میں باتیں آتی جاتی۔ یار وہاں تو غیر وفاقی تھے، اب تو آفاقی بن جاؤ، سمجھا؟ پہلے غیر وفاقی تو وہ چھوٹی چیز ہے، آفاقی کے معنی ہو تو آفاق کہتے ہیں جہاں سے آسمان ملتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو آفاق کہتے ہیں، کائنات بھی کہتے ہیں۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، علامہ اقبال نے کہا ہے۔ افلاک آسمانوں کو کہتے ہیں، فلک کی جمع افلاک، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ نالا کہتے ہیں، کس کو نالا کہتے ہیں؟ اور نالا کس کو کہتے ہیں؟ جو شلوار میں باندھتے ہیں اس کو بھی نالا ہی کہتے ہیں، لیکن نالے کا وہ معنی بھی ہے کہ آہوزاری، آہوزاری اصل اس کا معنی ہے۔ تو نالا کی جمع نالوں بنا دیا انہوں نے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔
کہ علوم و معارف کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے اٹھنے لگ جاتے ہیں جب بندہ خطاب کرتا ہے، بیان کرتا ہے، کلاس پڑھاتا ہے. یعنی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں نہیں ہوتی، اللہ دل میں ڈالتے ہیں، ہمارے لیے بھی نئی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے لیے تو نئی ہے، ہمارے اپنے لیے بھی نئی ہوتی ہے. اب یہ بہت کم دماغ میں میرے کبھی آیا جو آ جائے کہ ابھی نماز پڑھ کے جو استغفار کرتے ہیں تو کس چیز پہ استغفار کرتے ہیں؟ اخلاص کی کمی پہ، تعدیل ارکان کی کمی پہ، خشوع و خضوع کی کمی پہ، حضوری کی کمی پہ، غفلت کے اوپر. غفلت والی نماز پڑھی ہے، کوئی حضوری والی نماز تو نہیں پڑھی. تو ان سب چیزوں پہ استغفار. یہ توبہ ہے. لکھا چھوٹا تھا، میں نے اس کو لمبا کر کے کہا کیونکہ یہ تو پہلی منزل ہے. اگر آپ کسی بھی شعبے میں ابتدا کریں گے تو توبہ سے ہوگی. بیعت ہوں گے تو بیعت توبہ ہوگی. اسی طرح ہر اچھے شعبے کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو توبہ کے ذریعے. تو توبہ استغفار بہت ضروری ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ آخری عمر پہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ نے فرمایا تسبیح کرو اور نبی کو کہا توبہ کرو. حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کبھی غیر اولا کام ہو جائے تو اس پہ حکم ہوتا ہے توبہ کرو. کبھی غیر اولا کام ہو جائے نا نبی سے، جیسے حضور نے بیویوں کو خاطر اپنے اوپر کیا کیا، شہد کو حرام کیا، فوراً وحی آئی کہ لما. ہمارے حضرت فرماتے ہیں صحابہ کی کسی کمی کوتاہی پہ اللہ لما کہے تو استغفار کی بشارت نہیں ہوتی. نبی کو اگر لما کہے تو ساتھ استغفار کی بشارت بھی ہوتی ہے، ورنہ نبی زندہ نہیں بچے گا، اتنا ڈر جائے گا اللہ سے. واللہ غفور الرحیم بھی ساتھ ہے. کیوں آپ نے شہد کو حرام کیا؟ اللہ نے حلال کیا، آپ نے حرام کر دی. لما کیوں؟ وہ فوراً کہا واللہ غفور الرحیم، بس تم معافی مانگو معاف کر دیں گے. تو جو نبی سے غیر اولا کوئی کام ہو جائے اس پہ نبی استغفار کرتا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور ہم تو گناہ ہی گناہ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے بھائی گناہوں پہ نافرمانیوں پہ تو توبہ استغفار کرنی ہے. آپ نیکیوں پر بھی توبہ استغفار کریں. یہ کہیں کہ یا اللہ ہماری یہ نیکیاں بھی استغفار کے قابل ہیں. اور جیسے رابعہ بصریہ فرماتی تھی ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. کیوں بھائی؟ کہ استغفار رسمی کر رہے ہیں، حقیقی نہیں کر رہے. حقیقی استغفار کے لیے استغفار کی ضرورت ہے. یہ اماں جی رابعہ بصری کا قول ہے کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. استغفار کے اوپر بھی استغفار کریں کہ اخلاص کے ساتھ استغفار نہیں کیا. تو بھائی یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے اس کو میں نے ذرا لمبا کر کے پڑھایا تاکہ آپ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں پر استغفار کر لیں. ایک دفعہ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب کسی چیز کو پڑھا جائے اس وقت جو کیفیت بنتی ہے، اگر اس وقت اس پر عمل نہ کیا جائے تو بعد میں عمل کی توفیق نہیں ملتی. اب قرآن میں آپ کتنی آیات پڑھتے ہیں توبو توبہ کرو، آیت پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اس وقت. اللہ تعالیٰ کہ اللہ حکم دے رہے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. کبھی آیت پڑھی توبہ کی کھڑے ہو کے، ویسے ہی پڑھ کے آگے چلے گئے. ایمان لاؤ جیسے آمن کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے.
تو ہم نے کبھی تجدید ایمان کی وہاں کہ میں بھی صحابہ کی طرح ایمان لاتا ہوں؟ اس طرح کتنے امر کے صیغے ہیں قرآن میں. آمنو باللہ و رسول، سورہ حدید میں فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. ہم کلمہ ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ امر کا صیغہ ہے. اس وقت کلمہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. تو یہ ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس تلاوت کر لی اور عمل غائب. جب تک ساتھ ساتھ عمل نہیں کرو گے نا تو عمل کی توفیق نہیں ملے گی. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ بہت بڑے مدرسے میں بیان کیا اور فرمایا طلبہ پڑھتے رہتے ہیں کہ 8 سال پڑھنے کے بعد اکٹھا گھر جا کے عمل کریں گے. فرمایا اکٹھا کیسے عمل ہو جائے گا گھر جا کے؟ گھر جا کے تو بندہ گھر جاتا ہے. جو پہلا پڑھا اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا تو وہاں کیسے عمل ہوگا؟ تو مدرسے اور مسجد کے ماحول میں، استادوں کے ماحول میں عمل ہوتا ہے، ایسی تھوڑی عمل ہوگا. تو اس لیے بھائی عمل کی نیت سے، اخلاص کی نیت سے، رضا الہی کی نیت سے اور عشق و محبت کی نیت سے ساتھ ساتھ عمل کرنا چاہیے. اب اس کے بعد تو اور کوئی تخصص نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں تخصص فی الاخلاص، کہ ہم نے تخصص فی الاخلاص کی بھی نیت کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں اخلاص آ جائے. تخصص فی الاخلاص کی بھی نیت ہے. تو اخلاص کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے. جب توبہ کریں گے پھر اخلاص کی ابتدا شروع ہو جائے گی. آگے 7واں نمبر ہے باوضو رہنے سے بھی سکون دل ملتا ہے. پاک و طاہر رہنا قلب کو سکون کا شعور عطا کرتا ہے، احساس. وضو ہی نماز کی بنیاد ہے، وضو ہی تلاوت کی بنیاد ہے، اس لیے وضو ہی سکون و اطمینان کی بھی بنیاد ہے. وضو بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو جب سارے بڑے بڑے عمل وضو سے ہیں تو وضو ہی سکون کی ابتدا ہے. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وضو سے رہنا آدھی روحانیت ہے، کہ بندے کی آدھی روحانیت ترقی کر جاتی ہے باوضو رہنے سے. اور آدھی ذکر فکر کر لیں، اچھی صحبت میں بیٹھ جائیں تو بیڑا پار ہے. وضو کی برکت سے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا آسان ہوتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. وضو کی برکت سے ہر گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے. حتیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی تو مومن ہی حفاظت کرتا ہے. یہ حدیث ہے کہ جب تک آپ باوضو رہیں گے سمجھے کہ مومن ہے. اور ایک جگہ فرمایا وضو مومن کا ہتھیار ہے، کہ اس ہتھیار کے ذریعے بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے. تو یہ جو حدیث لکھوا رہے ہیں نا اس کو لکھو ساتھ ساتھ، کہ وضو اوپر لکھ لیا کرو نا. کاپیوں پہ لکھنا مشکل ہوتا ہے، کتاب کے اوپر لکھ لیا کرو تاکہ جب دوبارہ کتاب پڑھیں تو نئی چیزیں بھی سامنے آ جائیں. سمجھ آئی نا؟ کتاب کے اوپر لکھنا چاہیے، وہ زیادہ پھر یاد رہتا ہے بندے کو. اب جہاں یہ حدیث لکھی ہے وضو کی تو مومن ہی حفاظت کرتا ہے، یہاں لکھے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. 2 حدیثیں ہو گئی. اس لیے سکون دل کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جب وضو ٹوٹے تو فوراً وضو کر لیا جائے. اس سے رزق میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے اور پریشانیوں سے جان چھوٹتی ہے. رزق میں برکت ہوتی ہے باوضو رہنے سے، کیونکہ گناہ نہیں ہوں گے تو رزق میں برکت ہو جائے گی. اگر کسی کو شک ہے تو 40 دن پابندی سے باوضو رہ کر تجربہ کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ اس کا دل اور ضمیر گواہی دیں گے کہ وضو سب سے زیادہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب یہ بہت اونچی چیز ہے. جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں سب ہر وقت باوضو رہتے ہیں. اللہ ہمیں وضو پر استقامت نصیب فرمائے. یہ وضو بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اب یہ ہماری عادت نہیں وضو سے رہنا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں وضو کے نشانات سے اپنی امت کو پہچانوں گا، کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی ہوگا وہ سورج چاند کی طرح چمکے گا. اب باوضو نہیں رہتے. پتہ نہیں کون بتا رہا تھا کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک باندہ کو امام تھا، اٹھایا، وہ جلدی سے بھاگا بھاگا گیا، بغیر وضو کے جماعت کروا دی. ذلوا فذلوا. عجیب. گاؤں میں تھے تو ایک مولوی صاحب نے ایک دیہاتی کو کہا بھائی تو ایسے ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، باوضو رہو اور 40 دن وضو کر کے 40 دن نمازیں پڑھو. اس کو بھینسوں کا شوق تھا، اس نے کہا بھینسیں بھی مل جائیں گی، بہت کچھ مل جائے گا. اب اس نے بڑی مجبوری سے 40 دن نمازیں پڑھی اور آ کے کہا مولوی صاحب کو کہ جی بھینس تو کوئی نہیں ملی. اس نے کہا میں نے تو ایک ہیلا اختیار کیا تھا کہ تو 40 دن نمازیں پڑھے گا تو نمازی بن جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں بھینس ملی، ہم نے بھی بے وضو ہی پڑھی. اب بتاؤ، اللہ کے ساتھ بھی یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق پھر کرے گا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. اچھا پھر ناقص وضو ہوگا، نماز بھی ناقص، عبادت بھی ناقص. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ وضو حضوری سے کر لیں، تمہاری نماز خود بخود حضوری والی ہو جائے. لکھو نا، یہ بہت بڑا نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ وضو حضوری کے ساتھ کر لو، نماز خود بخود حضوری والی ہو جائے گی. کیسے وضو حضوری سے کریں؟ کہ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں، دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. پھر آخر پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس طرح حضوری کے ساتھ وضو کریں، پھر حضوری والی نماز نصیب ہو. بے حضوری کا وضو ہوگا، نماز بھی بے حضوری ہوگی. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یہ بہت اہم ہے پوائنٹ، باوضو رہنا. اس کی مشق کریں، مشق کریں، مشق کریں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. مشق ایک بندے کو کامل مکمل کر دیتی ہے. اگر 8واں نمبر ہے کہ ہر حال میں شکر گزار بندہ بن کر رہنا سکون دل کو کھینچتا ہے. ہر حال میں شکر گزار بندہ بن کر رہنا سکون دل کو کھینچتا ہے. چلیں یہیں تک رکھو یار، یہ اسی نمبر تک. بیچ میں استغفار آیا، باوضو آیا ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی رضا. چلیں 3 پوائنٹ پڑھ لیے، 3 انشاءاللہ، 3-4 کل پڑھ لیں گے. کل اتوار ہے. اس پچھلے کو سارے کو اچھی طرح یاد کر لینا، اس کا امتحان ہونے. کیا پتہ کل ہی لے لوں کہ مختلف پوچھوں گا کہ بھئی وضو کے کیا فضائل ہیں، وضو کے کیا برکات ہیں، توبہ استغفار کی کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں، سکون دل کے کیا ذرائع ہیں، انسان کے سب سے بڑے دشمن کون سے ہیں، تاکہ یاد ہو جائے نا. پڑھنا ایک عمل ہوتا ہے، یاد کرنے سے عمل کی توفیق ہوتی ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. تو کتاب میں ہماری کتاب بھی تو ہے نا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. تو یہ 2-3 دفعہ اس کا تکرار کر لو تاکہ یہ ہضم ہو جائے.
کہ بندے کے دشمن کون سے ہیں اور سکون حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہیں. یہ سب سے برننگ ایشو ہے، جلتے ہوئے مسئلے ہیں عوام کے جو آپ کو پڑھائیں. جی کوئی آئے گا آپ کو، جی مولوی صاحب ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، طبیعت خراب ہے، ایگزائٹی بھی اس کو کہتے ہیں، کیا علاج ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے اتنے پڑھے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کو بتائیں کہ بھئی تلاوت کرو، باوضو رہو، استغفار کرو، اللہ اللہ کرو، اچھی صحبت میں بیٹھو. پھر بھئی آپ کے دشمن کون سے؟ یہ دشمن نفس ہے، شیطان ہے، موبائل ہے، اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا، یہ دشمن ہے بڑے بڑے. تو اس میں بہت سے مسائل کا حل ہے. اب یہ تو مدرسے سے پڑھ کے آنے چاہیے تھے، لیکن ہم نے آپ کو آتے ہی یہ پڑھائی تاکہ آپ لوگوں کو خود بھی سکون نصیب ہو جائے، اور جہاں آپ امامت خطابت کریں یا کوئی کام کریں وہاں بھی آپ کو امن و سکون نصیب ہو جائے، پھر بات بنے. لیکن آپ دعوت کم دیتے ہیں، دعوت بھرپور دینی چاہیے. کم از کم قربانی کی عید تک ہمارے پاس 20 آدمی ہونے چاہیے. سمجھ آئی؟ پرزور دعوت دیں. اس لیے ذرا تھوڑا تھوڑا پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے تیزی سے پڑھائیں گے، بڑی کتابیں بھی پڑھائیں گے. ایک قرآن انقلابی کتاب ہے، وہ بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو آج اس پر بیان ہونے چاہیے کہ انسان کو بے سکونی کیوں ہوتی ہے، یعنی معاشرے کی بے سکونی کی چیزیں کیا ہیں، اور ان کو ہم کیسے اس میں ان کو کیسے سکون مل سکتا ہے. مختلف نئی چیزیں ہیں بے سکونی کی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں لوگ گناہ کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ فرمایا گناہ تو گناہ ہے، اس سے کبھی سکون نہیں مل سکتا. حضرت نے فرمایا کہ آگ کو ہاتھ لگائیں گرم، برف کو ہاتھ لگائیں ٹھنڈی، گناہ کریں بے سکونی. تو آگ کی تاثیر گرم ہے، برف کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اور گناہ کی تاثیر بے سکونی. کئی لوگوں کو اس بے سکونی کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس وجہ سے بے سکون ہیں. کوئی گناہ کر لی آپ بھول گئے، مثلا بد نظری کر لی تو بھول گئے. اب بد نظری تو بد نظری ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کسی کی غیبت کر دی، چغلی کر دی، جھوٹ بول دیا، جھوٹ سے بہت دل کو پریشانی ہوتی ہے. اب یہ چیزیں ہیں جو بندے کے دل کو پریشان کر دیتی ہیں. اب ان سے کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ کیسے لوگوں کو، مثلا آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ کیسے لوگوں کو ترغیب دیں گے، سمجھائیں گے کہ بھئی جھوٹ کے قریب نہیں جانا. چلیں جی مولانا وسیم صاحب، پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا پھر بہترین علاج کیا ہے؟